ماں کی ایک جھوٹی بات اور 5 سال بعد شوہر کے سامنے کھلنے والا ایسا راز جس نے ایک زندہ رشتے کو لاش بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز جب بھی پردیس میں بیٹھ کر اپنی ماں کو فون کرتا تو اس کے دل میں ایک ہی خواہش ہوتی کہ وہ اپنی بیوی کی آواز سن لے، مگر ہر بار ماں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی وہ میکے گئی ہوئی ہے، کبھی کہتی سو رہی ہے اور کبھی کہتی طبیعت ٹھیک نہیں۔ شروع میں شہباز نے اس بات کو معمول سمجھا۔ وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتا رہا کہ شاید واقعی حالات ایسے ہوں گے۔ آخر وہ ہزاروں میل دور تھا۔ یوکے کے مصروف زندگی، کام کا دباؤ، تنہائی اور بیوی کی یاد، یہ سب کچھ اس کے اندر ایک عجیب خلا پیدا کر رہا تھا۔ مگر ماں کی باتوں پر اسے اندھا یقین تھا۔ اسے کبھی خیال بھی نہ آیا کہ ان بہانوں کے پیچھے کوئی خوفناک حقیقت چھپی ہو سکتی ہے۔ 5 سال گزر گئے۔ شہباز ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا، اپنی بیوی کے لیے تحفے خریدتا رہا۔ اس کے دل میں محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ جب وہ واپس جائے گا تو سب کچھ خوبصورت ہوگا، ایک مکمل خاندان، ایک خوشحال زندگی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس گھر کو وہ جنت سمجھ رہا ہے وہاں اس کے اپنے رشتے کا دم گھٹ رہا ہے۔ ایک دن اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بغیر بتائے پاکستان جائے گا اور سب کو سرپرائز دے گا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ جہاز میں بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ ملنے کے خواب دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں وہ لمحے گردش کر رہے تھے جب وہ دروازہ کھولے گا اور اس کی بیوی خوشی سے اسے دیکھ کر رو پڑے گی۔ مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ کر رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف، ہونٹ خشک جیسے کسی نے اس کی سانسیں چھین لی ہوں۔ مگر شہباز نے اس سب کو نظر انداز کر دیا۔ وہ آگے بڑھا، ماں کے ہاتھ چومے، پیار کیا، مگر ماں کی نظریں بار بار ایک ہی سمت میں جا رہی تھیں، اس کمرے کی طرف جہاں اس کی بیوی رہتی تھی۔ شہباز کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے کوئی انجانا خوف اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور جو اس نے دیکھا اس نے اس کی روح تک ہلا کر رکھ دی۔ کمرہ اندھیرا، بکھرا ہوا، دیواروں پر نمی کے نشان اور کونے میں بیٹھی ایک کمزور زرد چہرے والی عورت۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر اس حالت میں کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر زخموں کے نشان، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر برسوں کی تکلیف لکھی ہوئی تھی۔ شہباز کے قدم وہیں رک گئے، زبان بند ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ آگے بڑھا، اس کی بیوی نے سر اٹھایا، اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت، درد اور محبت ایک ساتھ جھلک اٹھے، جیسے وہ یقین ہی نہ کر پا رہی ہو کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ شہباز کے دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ وہ اس کے قریب گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ تھامے جو برف کی طرح ٹھنڈے تھے اور صرف ایک جملہ کہہ سکا، یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیوی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ آ گئے، اب شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ یہ الفاظ سن کر شہباز کے اندر کا انسان ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ 5 سال صرف پیسے بھیجتا رہا، مگر اپنے سب سے قیمتی رشتے کو تنہا چھوڑ گیا۔ اسی لمحے پیچھے سے ماں کی آواز آئی، بیٹا میری بات سنو۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سچائی اس کے سامنے تھی، ایک ایسی سچائی جس نے اس کی دنیا بدل دی۔ اس نے اپنی بیوی کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اکیلا چھوڑ گیا۔ اور وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا کہ کبھی کبھی اپنے سب سے قریبی لوگوں پر اندھا یقین ہمیں سب سے بڑی غلطی کرا دیتا ہے۔ اس رات شہباز کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا، اس کے زخموں کو دیکھتا رہا۔ ہر نشان ایک کہانی سنا رہا تھا، ظلم کی، تنہائی کی اور خاموشی کی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ بیوی نے نظریں جھکا لیں، آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ خاموشی ہی سب کچھ بتا رہی تھی۔ شہباز کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا جو دروازے پر کھڑی تھی، چہرے پر گھبراہٹ اور خوف۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ ماں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ مگر شہباز نے بات کاٹ دی، بس کریں امی، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ اس لمحے اس کے اندر ایک بیٹا اور ایک شوہر آمنے سامنے کھڑے تھے اور اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ
وہ کس کا ساتھ دے گا۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے الفاظ میں وہ عزم تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اگلے دن وہ اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا، اس کا علاج شروع کروایا اور پہلی بار اس نے اس کی ہر بات سنی، وہ کہانیاں جو 5 سال سے اس کے دل میں دفن تھیں کہ کیسے اسے کمرے میں بند رکھا گیا، کیسے اسے فون تک نہیں کرنے دیا گیا، کیسے ہر دن اسے یہ احساس دلایا گیا کہ وہ اس گھر میں بوجھ ہے۔ شہباز کا دل ہر لفظ کے ساتھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کبھی ایک بار بھی خود آ کر حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے صرف سنا، مانا اور دور بیٹھ کر فیصلے کرتا رہا، اور آج اس کا نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرے گا، ایک ایسی زندگی جہاں خوف نہ ہو، جہاں عزت ہو، محبت ہو اور سب سے بڑھ کر اعتماد ہو۔ اس نے اپنی ماں سے دوری اختیار کی کیونکہ بعض اوقات سچ کو قبول کرنا ہی سب سے بڑا انصاف ہوتا ہے، اور وہ جان چکا تھا کہ اگر اس نے آج بھی آنکھیں بند رکھیں تو وہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ کھو دے گا۔ چند مہینے گزر گئے۔ شہباز اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئے شہر میں رہنے لگا۔ اس نے اسے وہ سب دیا جس کی وہ حقدار تھی، عزت، سکون اور محبت۔ آہستہ آہستہ اس کی بیوی کی آنکھوں میں خوف کی جگہ روشنی آنے لگی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آنے لگی، مگر شہباز کے دل میں ایک درد ہمیشہ کے لیے رہ گیا، پچھتاوے کا درد۔ وہ اکثر رات کو جاگ کر سوچتا کہ اگر وہ ایک بار پہلے آ جاتا، اگر وہ ایک بار اپنی بیوی سے خود بات کر لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، مگر وقت واپس نہیں آتا۔ اس نے اپنی غلطی کو سبق بنا لیا۔ اب وہ ہر فیصلے سے پہلے سچ جاننے کی کوشش کرتا، ہر رشتے کو وقت دیتا اور سب سے بڑھ کر اپنی بیوی کی بات کو اہمیت دیتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے مسکرا کر کہا آپ بدل گئے ہیں۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے جواب دیا نہیں، میں اب صحیح ہوا ہوں۔ یہ الفاظ صرف ایک جواب نہیں تھے بلکہ ایک وعدہ تھے، ایک نئی شروعات کا، ایک سچے رشتے کا اور ایک ایسی زندگی کا جہاں جھوٹ کی کوئی جگہ نہ ہو۔ سبق: کبھی بھی صرف ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہ کریں، کیونکہ سچ ہمیشہ 2 طرف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غفلت پوری زندگی برباد کر دیتی ہے۔